الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق اللہ العظیم 24ویں پارے کے 10 رکوع مکمل ہو گئے اور آدھا پارہ بھی ہو گیا اور فرعون کا رشتہ دار جو مومن آدمی تھا چچا زاد تھا فرعون کا 2 رکوع تقریباً اس کی دعوت کا بیان تھا اور دعوت کے بہت سارے اسلوب کہ لوگوں سے کیسی بات کرنی چاہیے اور کس انداز سے اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے بہت سارے آداب وہ ان 2 رکوع میں آپ حضرات نے سن لیے اور جو اللہ کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے امن میں ہوتے ہیں، اللہ پاک کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کو ہر بلاؤں سے بچاتے ہیں کیونکہ ان کے آسمانی باتیں یہ اللہ کے سفیر ہیں۔ جو آدمی اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اس کی فکر رکھتا ہے، چاہے مسلمانوں کو پہنچائے کافروں کو پہنچائے، تو ایسا آدمی اللہ پاک کا سفیر ہے۔ اور اللہ جل جلالہ جیسے دنیا کا نظم ہے، کسی بھی ملک کا سفیر ہو تو وہ پورے ملک کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف بلانے والے یہ اللہ کے سفیر ہیں، تو اللہ کی پوری طاقت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی تم مسلمانوں میں تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں لوگ جاؤ کافروں سے بات کرو، تو اس میں قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ جو قصہ ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے اور اسی طرح اور بہت سارے ان کے جو متقی اور پرہیزگار لوگ تھے وہ بنی اسرائیل میں محنت کرتے تھے، اور بنی اسرائیل مسلمان تھے، بے دین تھے اور اللہ کو چھوڑے ہوئے تھے لیکن تھے مسلمان۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ جو مسلمان ہیں وہ اگر اپنے دین سے ادھر ادھر ہو جائیں تو دیندار مسلمانوں کے ذمے ہیں کہ ان بے دین مسلمانوں کی فکر کریں اور ان سے بات کریں۔ اور اللہ جل جلالہ نے یہ سبق دیا ہے پورے قرآن کے اندر، چونکہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی ہدایت نامہ نہیں آئے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ مولانا عمر پالن پوری صاحب ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے، ریونڈ کے اجتماعات میں ان کے بیانات ہوتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کے 2 پہلو ہیں، ایک مثبت پہلو ہے اور ایک منفی پہلو ہے۔ منفی پہلو کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ منفی پہلو ہے اور سب مانتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جواب اس کا یہ ہے کہ بھئی کیوں نہیں آئے گا؟ اب آگے اس کا مثبت پہلو ہے، وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ لوگ تو قیامت تک پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت کا جو کام ہے، نبوت کا جو بوجھ ہے،
وہ اللہ پاک نے اس امت کے حوالے کیا ہے اور اس امت کے ذمے لگایا ہے کہ آسمانی باتوں کو سیکھو، ان لوگوں میں پھرو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو یہ ختم نبوت کا مثبت پہلو ہے۔ تو منفی پہلو لوگ سب مانتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی نہیں آئے گا۔ تو بھئی نبی نہیں آئے گا تو نبوت کی نسبت امت کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ جب ہو گئی ہے تو اب تمہارے ذمے ہے کہ وہ آسمانی باتوں کو لیں اور اس کو سیکھیں اور لوگوں کے اندر پھریں۔ اب یہ والی بات کہ جی ساری دنیا کو ہم مذہب کی طرف، تو ساری دنیا کو تو پیغمبر بھی نہیں لا سکے۔ جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو کیا ساری انسانیت کو ہدایت دے گئے؟ نہیں، 100 لوگ بھی ان کی بات کو نہیں مانا انہوں نے۔ 950 سال تبلیغ کی۔ تو آدمی اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ جیسے آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنا پیسہ ہے سب مجھے ملے۔ ہر آدمی کہتا ہے بھئی پیسہ تو بس یار میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، لیکن کبھی کوئی ایسا پیسے والا، کوئی مالدار ایسا آدمی نہیں ملا کہ ساری دنیا کا پیسہ اس کے پاس آ جائے، بلکہ اللہ پاک اپنی اپنی تقسیم کے مطابق دیتے ہیں۔ ایسے ہی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، باقی نصیب ہے۔ اللہ جل جلالہ جس 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 کو اللہ پاک نے ہدایت دینی ہے وہ اللہ پاک دے دیں گے۔ لیکن اب یہ والی بات کہ جی اب اللہ کے حوالے کر دو، بھئی جس کو دینی ہے مجھے کچھ نہیں کرنا، تو ایسا معاملہ ہم دنیا میں نہیں کرتے کہ بھئی روزی تو تقسیم ہے، لہٰذا گھر میں بیٹھے رہو، اللہ یہیں تمہیں کھلائیں گے۔ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک ایک جھٹکے میں، ایک لمحے میں ساری دنیا کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے دعوت کو، پھرنے کو، تعلیم کو، ذکر کو، خدمت کو، ان چیزوں کو سبب بنایا ہے دین کے زندہ کرنے کا۔ اس لیے ان چیزوں کو لو اور آداب کے ساتھ دنیا میں ہر چیز کے، چائے کیا چیز ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جی چائے تو زبردست چیز ہے، تو چائے کے بھی آداب ہیں کہ بھی اس چائے کو کیسے بنائیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھی پانی اور پتی اور دودھ ڈال دو بس خود پکے گی، نہیں ایسا نہیں کرتے۔ چائے کے اپنے آداب ہیں اور دنیا کے ہر چیز کے، کپڑا سینے کے آداب ہیں، ڈرائیونگ کے اپنے آداب ہیں۔ یہ گنڈیری بیچنے والے یہ کماد کو اور گنے کو صاف کرتے ہیں، تو میں آپ اس کو چھیل نہیں سکتے، یہ چھیلنے کے الگ آداب ہیں، اس کو سیکھا جاتا ہے۔ تو ایک گنڈیری ایک معمولی سا ایک وہ ہے، ایک پھل ہے جس کو چھیلا جاتا ہے، اس کے بھی آداب ہیں۔ تو اتنا بڑا دین جس کے لیے 1.25 لاکھ 2 لاکھ نبیوں کو بھیجا، وہ بغیر ادب کے ہوگا اور بغیر کسی جو ہے وہ سمجھ کے آدمی جیسا تیسا چاہے اللہ کی بات کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ 2 رکوع آپ حضرات نے سنے، اس میں اللہ نے اس داعی کو کافروں کے شر سے بچایا۔ تو اس میں سبق ہے کہ جو بھی اللہ کا سفیر ہوگا، اللہ کی بات کرے گا، اس کو چاہیے، اللہ نے اس کے لیے پیشگی بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بات کہاں ہے؟ یہ 28ویں پارے میں ہے کہ اللہ پاک نے اس طرح کی محنت کرنے والے جو اللہ کے دین کی تجارت کرتے ہیں، اللہ نے پیشگی ان کو کہہ دیا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اور دنیا کے اندر بھی جو لوگ ان کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، پھر تدبیروں کی قسمیں ہیں، کچھ لوگ جادو کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، کچھ جنات ہوتے ہیں، کچھ نظر ہوتی ہے، کچھ ادھر ادھر کے شیطانی طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مخالف چیزیں ہیں، اللہ پاک ان اللہ کی بات کو دنیا میں زندہ کرنے والوں کی برکت سے اللہ پاک ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر شر سے حفاظت کا سب سے بڑا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی بات کو لینا اور اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ پھر اگلا آخری بات جو میں پرسوں درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جب فرعون ہلاک ہو گئے تو جو ہلاکت سے دوچار ہوتے ہیں تو ان کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی میں نے حدیث پیش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ایمان والوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں میں جنت کے اندر وہ سیر تفریح کرتی ہیں۔ وہ ایمان والوں کی روحوں کا تعلق وہاں بھی ہے اور ایمان والی روحوں کا تعلق ان کی
جہاں وہ دفن ہے وہاں بھی ہے، اور وہاں پر ان کے لیے انعامات اور وہ سلسلہ بھی ہے۔ لیکن جو فرعون کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مرے ہیں تو ان کی روحیں کالے رنگ کے پرندوں میں وہ ہے، اور روزانہ 2 دفعہ ان کو دوزخ کے سامنے لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تمہارا کیا ہے، وہ ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس دنیا سے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، یعنی جو بھی موت کے بعد، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی گڑھے میں دفن ہو، بہت ساری لاشیں پہاڑوں میں دفن ہو جاتی ہیں، سمندروں میں رہ جاتی ہیں، بہت ساری لاشوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن کہیں پر بھی بدن کا کوئی بھی حصہ ہو وہ برزخ میں چلا جاتا ہے۔ تم میں سے جو بھی شخص ہے وہ جب مر جاتا ہے تو صبح اور شام 2 وقت اس کا اصلی ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یہاں تجھے جانا ہے۔ اگر وہ جنت والوں میں سے ہو تو جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہو تو دوزخ کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ والی آیت جو آپ نے سنی ہے، یہ آیت نمبر 46 ہے سورہ مومن کی۔ یہ قبر کے عذاب کے ثبوت کے لیے حضرات علماء کرام اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کیسے پیش کرتے ہیں، اس پیش کرنے کو ذرا سمجھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ غدو کہتے ہیں صبح کو، یعنی ظہر سے پہلے پہلے کے وقت کو غدا کہتے ہیں، اور عشیہ ظہر کے بعد والے وقت کو وہ عشیہ کہتے ہیں، کہ یہ دوزخ کی آگ کے سامنے ان دوزخیوں کو، فرعونیوں کو، اور جو کفر پہ مرے ہیں صبح اور شام ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اعلان ہوگا اے فرشتوں، فرعون اور فرعون کے جو ماننے والے تھے ان کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ جو پچھلا نار ہے یعنی دوزخ کی آگ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اصلی آگ قیامت کے دن ہے تو اس پچھلے آگ سے کیا مراد ہے؟ ڈبل ڈبل قرآن پاک میں تکرار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ فالتو قسم کا تکرار ہو جائے۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ شروع کی جو آگ ہے وہ موت کے بعد عالم برزخ کی آگ ہے۔ قرآن کی آیتیں، یہ ایک آیت، اور نوح علیہ السلام کی قوم جب ہلاک ہوئی تو سورہ نوح 29واں پارہ بالکل آدھے پر سورہ نوح کے دوسرے رکوع میں ایک ٹکڑا ہے، جب قوم ہلاک ہو گئی تو اللہ پاک فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ اپنے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق ہو گئے اور فوراً آگ میں چلے گئے۔ یہ فوراً ترجمہ فا کا ہے، فوراً ترجمہ ثم کے لفظ میں تاخیر ہے۔ جاءنی زید ثم عمر، زید آیا اس کے کافی دیر کے بعد عمر آیا تو اس کے لیے ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جاءنی زید فعمر، زید آیا بس اس کے ساتھ فوراً عمر آیا۔ یہ جو ساتھ کا ترجمہ ہے یہ فا کا ترجمہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی عربی کے اندر یہ فا اور ثم بھی کیا ہے، فالتو نہیں ہے۔ ثم کا الگ ترجمہ ہے، فا کا الگ ترجمہ ہے۔ زید آیا فوراً اس کے بعد کون آیا؟ وہ عمر آیا، تو یہ فا کا ترجمہ کیا ہے؟ فوراً کے لیے، اور اس کو ہماری عربی اصطلاح میں تعقیب مع الوصل، یعنی تعقیب مانے کسی چیز کا بعد میں آنا، لیکن بعد میں بھی دیر سے نہیں آنا، وصل یعنی فوراً آنا۔ تو یہاں پر قوم نوح جب دریا میں غرق ہو گئے فوراً آگ میں گئے، تو یہ فوراً کون سی والی آگ ہے؟ اس لیے کہ وہ تو آگ ابھی قیامت تو آئی نہیں ہے، آگ تو وہ آئے گی، اور قوم نوح تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے غرق ہو گئی ہے۔
تو فوراً کون سی آگ میں گئی ہے؟ تو یہ قبر والی آگ ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو یہ دلیل پیش کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ قبر کے عذاب کے لیے. اور احادیث متواترہ، یعنی بالکل کھلی کھلی ایسی حدیثیں جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور جس کو پیش کرنے والے ایسے راوی ہیں جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. یعنی اتنی بڑے، جیسے مثال اتنے زیادہ لوگ ہیں، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو بہت سارے لوگ کوئی بات نقل کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ناممکن ہے. اس کو متواتر کہا جاتا ہے. یہ متواتر کی تعریف ہے. تو احادیث متواترہ سے ثابت ہے. اور تیسری دلیل اجماع ہے. اس زمانے کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے. قرآن کی آیتیں، احادیث متواترہ اور اجماع. کس بات؟ کہ قبر میں اچھا سلوک یہ بھی حق ہے، اور قبر میں برا سلوک یہ بھی حق ہے. اور فتوے کی کتابوں میں یہ جملہ ہے، جو قبر کے عذاب کا منکر ہے وہ کافر ہے. جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہے. وجہ؟ اس نے قرآن کی ان آیتوں کو جھوٹا بتایا، اور اس نے اللہ کے رسول کی اتنی ساری باتوں کو جھوٹا بتایا، اور اس نے اس زمانے کے پاک لوگ جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، اس صحابہ کرام کسی چیز پر متفق تھے، ان کو جھوٹا بتایا. تو جو آدمی آیات، احادیث اور اجماع کا منکر ہو تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو قبر میں اچھے حالتیں اور قبر کے اندر بری حالتیں. اچھا، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو گڑھا کھودا تو ہمیں نظر نہیں آیا. تو یہ تو دنیا کی آنکھ ہے. وہ تو جب مرے گا آدمی پھر پتہ چلے گا کہ بھی نظر آتا ہے یا نہیں آتا. عالم الغیب ہے وہ غیب کا ایک عالم ہے. یہ عالم شہود ہے. اس وقت حاضر، شہود مانے حاضر. تو حاضر والی چیز کو اللہ نہیں دکھاتے. غیب والی آنکھ کو جب غیب میں چلا گیا پھر آدمی کو اللہ پاک دکھاتے ہیں. تو یہ آیت نمبر 46 یہ قبر کے عذاب کے ثبوت کے لیے اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے. تو آج کے سبق کی دو باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. باقی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ کل کے سبق میں بیان ہوں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.